حضرت یعقوب علیہ السلام جب لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو کاہن لوگ ہیں وہ اس چیز سے کافی اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہ یہ جو یعقوب ہے یہ ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ اس وجہ سے کہ یہ توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہمارے خداؤں کو یہ بات بری لگ گئی تو وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس چیز سے جو ان کے ماننے والے ہیں، جو کاہن کے ماننے والے ہیں، وہ لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اب وہ پلاننگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہاں سے نکال دینا ہے۔ وہ لوگ سیدھا جو ہے وہ حکمران کے پاس جاتے ہیں، اس جگہ کا جو حکمران ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ جو حکمران ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سسر ہوتا ہے، مگر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں لایا ہوتا۔ تو وہ لوگ حکمران کے پاس جاتے ہیں اور اس کو شکایت کرتے ہیں کہ یہ جو یعقوب ہے یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے کہتا ہے اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہماری ریکویسٹ ہے، ہماری گزارش ہے کہ اس آدمی کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سسر، اس جگہ کا حکمران، جب ان کی باتیں سنتا ہے تو وہ فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے، ان کے گھر پہ۔ جب وہ ان کے گھر پہ جاتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام گھر پہ نہیں ہوتے، بکریاں چرانے گئے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو سسر ہے وہاں جا کر وہ اپنی بیٹیوں کو کہتا ہے کہ یہ جو یعقوب ہے یہ مجھے رسوا کر رہا ہے۔ لوگ اس کی شکایتیں لے کر آ رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ یعقوب ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو جو ہے وہ منع کرو، نہیں تو اس کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو وہ بیٹیاں اپنے بابا کو سمجھاتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبی ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو حق سے آگاہ کریں، ہم ان کو اس کام سے نہیں روک سکتے۔ اتنے میں ہی اس کی بیٹی یعنی کہ حضرت یعقوب کی بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ پیٹ سے ہوتی ہے، اور ان کے پیٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے ہیں۔ وہ حکمران فوراً جو ہے دائیوں کو بلاتا ہے اور اس کو اندر لے جایا جاتا ہے، اور وہ دائیں آ کے بتاتی ہیں کہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی خطرناک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ فوراً اپنے سپاہی کو بھیجتا ہے کہ یعقوب کو ڈھونڈ کر لاؤ یہاں پہ۔ وہ سپاہی فوراً گھوڑا لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر دیتا ہے۔ حضرت یعقوب فوراً وہ گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں پر اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب کا سسر وہ جو حکمران ہے وہ حضرت یعقوب کو کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اس وقت میری بیٹی جس حالت میں ہے اس کا قصوروار تم ہو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حکمران کو بولتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، میں اللہ سے دعا کروں گا، جو بھی اللہ چاہے گا وہ بہتر ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تنہائی میں چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر وہ جو حکمران ہے حضرت یعقوب کا سسر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ وہ کاہنوں کو بلا لیتا ہے، ان کو بلاتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ آپ جو کہو گے میں وہ کروں گا، بس میری بیٹی کو بچا لو۔ کاہن جو ہے وہ شرط رکھتے ہیں کہ ہم تمہاری بیٹی کو بچا لیں گے، مگر یعقوب کو یہاں سے روانہ کرنا ہوگا۔ اوپر سے حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ جب وہ یہ چیز سنتے ہیں کہ کاہن وہاں پر آ پہنچے ہیں تو وہ فوراً کاہن کو بولتے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ کاہن اوپر سے یعقوب کو بولتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہ تمہاری بیوی جس حالت میں ہے اس کی وجہ تم ہو، ابھی ہمارے خداؤں کا قہر ہے تمہاری بیوی پر، اب وہ نہیں بچے گی اور نہ ہی اس کا بچہ بچے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کاہنوں کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو سسر ہے وہ یعقوب کو بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان کو بھگانے کی، میں نے ان کو بلایا تھا، میں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے قصوروار ہر کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بولتے ہیں۔ وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بیگم ہے، بیوی ہے، جن کے پیٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کی کنڈیشن کافی کریٹیکل سے کریٹیکل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب لوگ
حضرت یعقوب علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ ہمارے خداؤں سے مانگو، وہ تمہیں ضرور عطا کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آج پتہ چلے گا کہ تمہارا خدا زیادہ طاقتور ہے یا پھر ہمارا خدا۔ تو ان کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے،